ہمارے رب العالمین سورہ یونس میں آیت نمبر 16 میں فرماتے ہیں کلو شاء اللہ کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر چاہتا اللہ ما تلو تو نہ میں پڑھتا اس کو علیکم تم پر ولا ادراکم اور نہ خبر دیتا تم کو بھی اس کی فقد تو تحقیق لبثتو فیکم ٹھہرا رہا میں تم میں عمرا من قبلہ ایک عمر تک اس سے پہلے افلا تعقلون کیا بھلا نہیں تم عقل رکھتے؟ یعنی سارا معاملہ تو اللہ تعالیٰ پر ہے، موقوف ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ چاہتا تو میں انہیں پڑھ کر سناتا نہ اور نہ تمہیں اس کی کوئی اطلاع ہی ہوتی، اور اللہ تعالیٰ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعلمکم بھی علی لسانی کہ وہ تم کو میری زبانی اس قرآن کی بابت کچھ نہ بتلاتا۔ یعنی یہ تو سراسر میں تو نہ یونیورسٹی میں گیا ہوں، نہ کسی مدرسے میں گیا ہوں، نہ میں نے اس کی چوکھٹ دیکھی ہے۔ یہ سارا کام تو اللہ تعالیٰ کا ہے کہ اس نے مجھے فصیح الزبان بنایا، مجھے سکھایا اور میری زبان کو چلایا۔ اللہ اکبر۔ یعنی 40 سال تمہارے ساتھ میری یہ زندگی گزاری ہیں، اور 40 سال جو میں نے نہ استاد سے کچھ سیکھا ہے، اور اسی طرح تم میری امانت و صداقت کے بھی سارے قائل ہو۔ کیا اب یہ ممکن ہے کہ میں اللہ پر جھوٹ باندھوں؟ یہ قرآن تو اللہ تعالیٰ ہی کا نازل کردہ ہے، نہ میں نے کسی سے سن یا سیکھ کر اسے بیان کیا ہے، اور نہ یوں ہی جھوٹ موٹ اسے اللہ کی طرف سے منسوب کیا ہے۔ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، اور جو کوئی چاہے تو اپنی نفسوں پہ ظلم نہ کریں، شیطان کے ساتھ اپنے آپ کو ہتھکڑیوں میں نہ باندھیں، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی فلاح کے لیے مجھے سلیکٹ کیا ہے کہ انسان بڑے عظیم دین کی مصیبت سے بچ سکے اور ان کو نفع پہنچ سکے۔ تو شیطان کلم دشمن ہے، یہ تمہاری فلاحی کے لیے ہے۔ ہمارے رب العالمین فرماتے ہیں آیت نمبر 17 میں فمن اظلم، اور تو کون زیادہ بڑا ظالم ہے ممن افترا اس سے جو گھڑ لے علی اللہ کذبا اللہ تعالیٰ پر جھوٹ، اور کذب یا جھٹلائے بآیاتہ اس کی آیات کو، انہ بے شک وہ لا یفلح المجرمون نہیں فلاح پاتے، بے شک وہ نہیں فلاح پاتے مجرم۔ آیت نمبر 16 یعنی انسان جو ہے اگر وہ اس باتوں پہ یقین نہ کرے تو یہ نافرمانی ہے، اور نافرمانیوں کا سزا انسان کو مستقبل میں قبر کی زندگی میں دامی
جو ہے وہ اٹل ہے، اللہ تعالیٰ ان کو دے گا اور اس سے پھر چھٹکارا نہیں ہے، نہ کوئی سفارش قبول کی جائے گی۔ پھر ہمارا 17 جو ہے کہ یعنی اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیاتوں کو جھٹلائے، یعنی ایسے مجرموں کی فلاح نہیں ہوگی۔ آیت نمبر 18 ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا ما لا يَضُرُّهُمْ، اس کی جو نہیں نقصان دیتا ان کو، ولا ينفعهم، اور نہ نفع دیتا ہے ان کو، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں هَؤُلَاءِ، یہ لوگ، شفعاؤنا، ہماری سفارشی ہے، عند اللہ، اللہ کے ہاں، کل اتنبئون، کیا تم خبر دیتے ہو اللہ کو، بما، ساتھ اس کے جو، آیت نمبر 18 میں ہمارے رب العالمین فرماتے ہیں لا یعلم، نہیں وہ جانتا، فی السماوات، آسمانوں میں، ولا فی الارض، اور نہ زمین میں، سبحانہ، پاک ہے وہ، وتعالی عما یشرکون، وہ بلند ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ 18 میں اللہ کی عبادت سے جن جن لوگوں نے تجاوز کیا ہے اور اللہ کی عبادت ترک کر کے انکاری، کفر کرنے والے، اللہ کی بھی عبادت کرتے تھے اور ساتھ ساتھ بتوں کا بھی کہتے تھے کہ یہ بت جا کے، یا یہ جو بزرگ ہیں تو ان کو جو ہم پیسے دیتے ہیں جو بھی، تو یہ ہماری سفارش کریں گے اور وہی سفارش ہمارے حق میں قبول ہوگی۔ تو جبکہ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے کہ جبکہ معبودوں کی شان یہ ہے کہ وہ اپنی اطاعت گزاروں کو بدلہ اور اپنے نافرمانوں کو سزا دینے پر یہ اللہ تعالیٰ، یعنی یہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ یہ سفارشی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ بدلہ دینے پر ہے اور اپنے نافرمانوں کو سزا دینے پر قادر ہے۔ یہ جو ان لوگوں نے خواہ کیے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی سفارش سے اللہ ہماری ضرورتیں یعنی پورا کرے گا اور پوری کرتا ہے، ہماری بگڑی بناتا ہے یا ہمارے دشمن کی بنی ہوئی بگاڑ دیتا ہے۔ یہ کفار کا، انکاری لوگوں کا، اللہ کے سوا جن کی لوگ عبادت کرتے ہیں، ان کی نفع اور ضرر میں مستقل نہیں سمجھتے تھے، بلکہ اپنے اللہ کے درمیان واسطہ اور وسیلہ خود ہی اپنے آپ سے بنائے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو شرک میں مبتلا کرتے ہیں، جبکہ شرک بڑا ظلم ہے۔ 18 میں اللہ تعالیٰ ہمیں علم دیتا ہے، اللہ کو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان بتوں کو یا بندوں کو جانتا بھی نہیں ہوں، اللہ کو تو اس بات کا علم بھی نہیں کہ اس کا کوئی شریک بھی ہے یا اس کی بارگاہ میں سفارشی بھی ہے اور یا یہ لوگ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ دیکھو، گویا یہ انکاری لوگوں کا، جس نے شیطان نے ان کی باتوں کو مزین کیا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو یہ بت، درخت یا جو ان لوگوں نے اپنے لیے بزرگ مقرر کیے ہیں تو یہ اللہ کو خبر دیتے ہیں۔ انکاری لوگ اس آیات میں اللہ تعالیٰ
اس طرح کے کفر کرنے والوں کو خبر دیتے ہیں کہ تجھے گو خبر نہیں، لیکن ہم تجھے بتلاتے ہیں کہ تیرے مشرکین یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو بتلاتے ہیں کہ اس دنیا میں تیرے شریک بھی ہیں اور سفارشی بھی ہیں جو اپنے عقیدت مندوں کی سفارش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس آیات میں فرما رہے ہیں کہ یہ باتیں بے اصل ہیں۔ اللہ ان تمام باتوں سے پاک اور بالا اور بلند تر ہے۔ ہمارے رب العالمین آیت نمبر 19 میں فرماتے ہیں وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا، اور نہ تھے لوگ مگر ایک وقت ایک ہی، پھر انہوں نے اختلاف کیا۔ فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ، اور اگر نہ ایک بات ہوتی سبقت من ربک، جو گزر گئی تیرے رب کی طرف سے، لقضی، البتہ فیصلہ کر دیا جاتا، بینہم، ان کے درمیان، فیما فیہ یختلفون، ان کے درمیان اس معاملے میں جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ یعنی اللہ کا فیصلہ نہ ہوتا کہ تمام حجت سے پہلے کسی کو عذاب نہیں دینا ہے، اسی طرح اس نے مخلوق کے لیے ایک وقت مقرر نہ کیا ہوتا تو یقیناً ان کے مابین اختلاف کا فیصلہ اور مومنوں کو سعادت مند اور کافروں کو عذاب و مشقت میں مبتلا کر چکا ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ڈیل دی ہوئی ہے، جو پھر جس طرح عاد و سمود کو کچھ ہاتھ میں نہیں آیا، اور اقواموں کو جو خواہش نفس پہ تھے قبروں تک چلے گئے، لیکن اس زندگی میں کچھ کام نہ کر سکے، اور بڑے خوش بخت ہوتے ہیں کہ بڑی کم عمری میں اپنے لیے بہت کچھ کر لیتے ہیں اور زیادہ راہ لے کے جاتے ہیں ادھر سے، اپنے اللہ کے لیے مہمان ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ پھر ان کا میزبان بن جاتا ہے، اور کم عمری میں بہت سارے لوگ بہت کچھ کر جاتے ہیں، لیکن بدبخت اس عمر میں کچھ ہی نہ پاتے ہیں بلکہ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارے رب العالمین آیت نمبر 19 میں یہ شرک جو ایجاد ہوا تھا، یہ تو نوح علیہ السلام کے زمانے سے ہوا ہے، اور توحید کو بنیادی حیثیت حاصل ہے، اور حضرت نوح کی قوم سے پہلے تمام لوگ تو توحید پر ہی تھے۔ قوم نوح نے اختلاف کر کے شرک کی شروعات کیا۔ لوگوں نے اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی معبود، حاجت روا، مشکل کشا سمجھنا شروع کر دیا۔ اس لیے تو تصویریں اور یا بت بنانا یا اس کا تقدس کرنا، یہ سارے اس میں کھلا شرک ہے، جو انسان کو بہت بلند مقام سے گرا کے ابدی تنگی میں اور مصائب میں مبتلا کر دیتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہماری روح کی صحت اور عافیت کے لیے اور خوشحالی کے لیے اس قرآن کو بھیجا، تاکہ ہم قرآن کے ذریعے سے
اطاعت رسول کرے، شیطان کی چالوں سے بچے اور اطاعت اللہ کرے۔ غیب کی خبریں صرف اللہ کو ہیں اور کسی کو خبر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی کو بھی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے غیب کی خبروں سے خبردار کیا ہے۔ ہمارے رب العالمین آیت نمبر 20 میں فرماتے ہیں سورہ یونس میں، وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ، اور وہ کہتے ہیں کیوں نہیں اتاری گئی اس پر آیات من ربہ، کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے۔ فَقُلْ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، انما الغیب، بے شک غیب للہ، اللہ کے لیے ہے، فانتظروا، بس انتظار کرو، انی معکم، بے شک میں تمہارے ساتھ، من المنتظرین، انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ یعنی واضح معجزہ، یہ کہتے تھے انکار منکرین کے، واضح معجزہ، بڑا معجزہ ہمیں چاہیے۔ قوم سمود کے لیے یعنی اونٹنی کا ظہور ہوا تھا، اور ان کے لیے صفا پہاڑی کو سونے کا یا مکے کے پہاڑوں کو ختم کر کے ان کی جگہ نہریں اور باغات بنانے کا یا اس قسم کا کوئی معجزہ صادر کر کے دکھلایا جائے۔ یعنی اگر اللہ چاہے تو ان کے خواہشات کے مطابق وہ معجزے تو ظاہر کر کے دکھلا سکتا ہے، لیکن اس کے بعد اگر یہ لوگ ایمان نہ لائے تو پھر اللہ کا قانون یہ ہے کہ ایسی قوم کو وہ فوراً ہلاک کر دیتا ہے۔ اس لیے اس بات کا علم صرف اسی کو ہے کہ کسی قوم کے لیے اس کی خواہشات کے مطابق معجزے ظاہر کر دینا اس کے حق میں بہتر ہے یا نہیں، اور اسی طرح اس بات کا علم بھی صرف اسی کو ہے کہ ان کے مطلوبہ معجزے اگر ان کو نہ دکھائے گئے تو انہیں کتنی مہلت دی جائے گی۔ اس لیے آگے فرمایا تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سختیوں سے بچائے، دونوں جہانوں کی سختیوں سے بچائے اور ہمارا سفر آسان کر دے۔ نیکوکاروں پہ ہمارا جنازہ کر دے، نیکوکاروں پہ ہمیں، نیکوکاروں کے ہاتھوں سے ہمیں قبر میں اللہ تعالیٰ اتارے اور قبر میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہم کر سکے۔ اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں کے آزمائشوں سے، فتنوں سے ہمیں بچا کے رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس چھوٹی عمر میں اپنے رب کو راضی کر سکیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔